الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ المؤمنون کا آخری رکوع ہے، رکوع نمبر 6، آیت نمبر 93 سے 118 تک ہے، یعنی 93 سے لے کر 118 تک آج ہمارا درس ہے۔ جو طریقہ ہے اسی کو ہم اختیار کرتے ہوئے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں، اور آیت نمبر 93 سے 98 تک سب سے پہلے ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ 93 سے 98 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا ہے اور آپ سے کہا ہے کہ آپ یہ کہیے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، درخواست ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور وہ کیا ہے وہ میں ترجمہ پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد میں اس کی تشریح کرتا ہوں۔ فرمایا قل ربی اما ترینی ما یوعدون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ربی، اے میرے رب، اما ترینی، اگر تو مجھے دکھائے، ما یوعدون، وہ جس کا ان سے وعدہ کیا گیا، یعنی کفار سے، کس کا؟ عذاب کا۔ ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، تو اے میرے رب مجھے ظالم قوم میں نہ کرنا، نہ رکھنا، نہ شامل کرنا۔ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اور بے شک ہم اوپر اس کے قادر ہیں کہ آپ کو دکھائیں جو ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، یعنی عذاب۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، اور دور کیجئے اسے جو وہ احسن ہے، جو اچھا طریقہ ہے، اس طریقے سے برائی کو، آپ بدی کو دور کیجئے۔ نحن اعلم بما یصفون، ہم زیادہ جانتے ہیں اسے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ وقل ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں، من ہمزات الشیاطین، شیاطین کی عیب جوئی سے یا ان کی اکساہٹوں سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ واعوذ بک ربی ان یحضرون، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں اے میرے رب کہ وہ میرے سامنے آئیں، شیاطین۔ اب یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ عذاب مانگنے یا تقاضا کرنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ اس سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یہ ایک اسلوب ہے یہ کہ جس سے بات کی اہمیت کو واضح کرنا اور ہمیں متوجہ کرنا مقصود ہے، اور نیک لوگوں کو بھی عذاب سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے، یعنی نیک لوگ بھی اللہ کی بارگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرما کر ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں عذاب سے بچنے کی دعا کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ہجرت کی طرف بھی اشارہ ہے، کیونکہ یہ صورت نازل ہوئی ایسے زمانے میں کہ جب ہجرت بھی قریب تھی، تو یہ اس میں ہجرت کا بھی اشارہ ہمیں ملتا ہے کہ آپ نے دعا کی کہ جب اس قوم پہ عذاب آئے تو میں یہاں نہ ہوں، یعنی میں ان میں نہ ہوں۔ اور رب تعالیٰ نے پھر یہ بھی بتا دیا کہ ان پہ عذاب، یعنی کفار مکہ پہ، مشرکین مکہ پہ عذاب آئے گا، شکست کی صورت میں، ناکامی کی صورت میں، ذلت کی صورت میں۔ اسے سورۃ التوبہ میں اللہ پاک نے بیان کر دیا۔ تو یہ بیان کر دیا کہ آپ کی زندگی میں آئے گا، آپ اس کا مشاہدہ بھی کریں گے اور آپ اس کو دیکھیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا اختیار اور اس کی قدرت رکھتا ہے۔ اور یہ سورۃ الشعراء کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول، جتنے بھی رسول آئے، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، نہ ماننے والوں پر عذاب آیا، اس عذاب سے پہلے اللہ نے اپنے رسولوں کو وہاں سے، اس بستی سے نکلنے کا حکم دیا، اور وہ اپنے مومنین کے ساتھ وہاں سے نکل گئے، اور پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے عذاب اترا۔ تو یہاں پہ اسی بات کی طرف اشارہ کر دیا گیا، ایک تو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہے، اور پھر چونکہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ پہ جو عذاب آیا ذلت و رسوائی کی صورت میں، تو رسول اللہ نے خود اس کا مشاہدہ کیا، اور فتح مکہ کے موقع پر سارا کچھ احادیث میں، روایات میں اور قرآن پاک نے اس حوالے سے اشارات کیے ہیں کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آخر کار وہ محکومیت اور مغلوبیت کی زندگی گزارنے لگے اور محکوم اور مغلوب کر دیے گئے۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تلقین فرمائی ہے۔ تلقین کیا ہے؟ کہ بدی، برا سلوک اور برائی، اس کے مقابلے میں کیا رویہ رکھنا ہے؟ اچھائی کا، نیکی کا اور حسن سلوک کا، اور پھر رب تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ہے۔ اب اسی طرح قرآن پاک میں چند مقامات ہیں جو میں یہاں پہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین فرمائی اور آپ کے ذریعے سے پھر مومنین کو بھی تلقین فرمائی۔ سورۃ فصلت ہے، قرآن پاک کی 41ویں سورت ہے اور آیت نمبر ہے 34۔ اس میں فرمایا ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، کہ یہ بات یاد رکھو کہ حسنہ یعنی اچھا سلوک اور برا سلوک، اچھائی اور برائی یہ برابر نہیں ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن، اور جو برائی ہے اس کو اچھے طریقے سے دفع کرو، دور کرو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، کہ جب تم یہ رویہ، حسن سلوک اور اچھا اخلاق اور اچھا کردار تم اختیار کرو گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کہ جس سے تمہاری دشمنی اور عداوت بھی ہے تو گویا کہ ولی حمیم، تو گویا کہ وہ تمہارا جگری یار بن جائے گا۔ یعنی یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ اگر مقابلے میں تمہارے ساتھ کوئی برا سلوک کرتا ہے، برا رویہ اختیار کرتا ہے، تو تم اس کے ساتھ اچھا رویہ اور اچھا سلوک اختیار کرو، اس لیے کہ بعض اوقات جو تمہارا دشمن بنا ہوتا ہے تو وہ بدگمانی سے یا اپنی ضد اور تعصب کی وجہ سے تمہارا دشمن بنا ہوتا ہے۔ جب تم اچھا سلوک کرو گے، اچھا رویہ رکھو گے، تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ وہ تمہارا دوست اور تمہارا جگری یار بن جائے گا، اور اس کے دل سے جو بدگمانی ہوگی تمہارے بارے میں وہ ختم ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد سورۃ العنکبوت کی ایک آیت ہے، یہ بہت اہم ہے۔ اس میں فرمایا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ، کہ جو اہل کتاب ہیں ان سے مجادلہ نہ کرو، یہ مناظرہ، مباحثہ، یہ بحث مباحثہ ان کے ساتھ نہ کرو، الا باللتی احسن، مگر وہ جو احسن طریقہ ہے اور جو اچھا طریقہ ہے اس کو تم اختیار کرو۔ اب یہاں پہ یہ فرمایا یعنی مباحثہ کی، مجادلہ کی اجازت تو دی، لیکن فرمایا کہ اچھے طریقے سے مجادلہ کرو، بحث کرو، گفتگو کرو۔ یہ کیوں فرما دیا؟ یہ اس لیے فرمایا، یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے فرما دی کہ مناظرہ اور مباحثہ آپ نے جس کے ساتھ کرنا ہے، مقصود کیا ہے؟ مقصود یہ ہے کہ اس کو ایمان کی طرف، اچھی بات کی طرف لانا ہے۔ اور اگر آپ اس سے لڑنے بیٹھ گئے اور اس سے تو بتو گفتگو شروع کر دی، یا اس کی ذلت آپ نے کرنا شروع کر دی، بے عزتی کرنا شروع کر دی، تو وہ پھر آپ کی بات تو نہیں سنے گا۔ یہاں پر ایک استثناء کو بھی بیان کر دیا جو بڑا توجہ طلب ہے۔ فرمایا الا الذین ظلموا منہم، مگر وہ لوگ جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا۔ یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ جو ظلم کرنے والے ان کے ساتھ بے شک تم مجادلہ ڈٹ کر کرو، مناظرہ کرو اور ان کی بے عزتی کرو اور ان کو ذلیل کرو، یہاں پر یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا الا الذین ظلموا منہم، جو ظالم لوگ ہیں ان کو منہ ہی نہ لگاؤ، ان کی طرف متوجہ ہی نہ ہو، ان کو چھوڑ دو ان کے حال پر۔ بات صرف ان سے کرو کہ جن میں طلب اور تڑپ ہے، جن میں تم سمجھتے ہو کہ وہ بات کو سمجھ رہے ہیں اور انہیں ذوق اور شوق ہے کہ وہ اچھی بات کو سمجھیں۔ تو یہ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 46 ہے، یہاں پر اس بات کو بیان کر دیا۔ اب یہ ایک اور بات، شیطان سے پناہ۔ جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ پاک نے حکم دیا کہ شیطان رجیم سے، شیطان مردود سے پناہ مانگو، اس سے دور رہو۔ اب قرآن پاک نے شیطان کے حوالے سے بڑی وضاحت کر دی اور یہ بتا دیا، ایک موقع پر میں نے اس بات کو بیان کیا تھا کہ یہ فقط رسمی جملہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ یہ صرف رسمی جملہ ہو گیا کہ آپ نے بول دیا کہ میں اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دیتا ہوں شیطان مردود سے۔
بچا کر اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں لاتا ہوں، یہ صرف رسمی جملہ نہیں ہے، بلکہ یہ مومن کی زندگی کا عنوان ہے، تعارف ہے کہ مومن اپنے آپ کو شیطان مردود سے بچاتا ہے۔ اس کا کردار، اس کی طرز زندگی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شیطان کے نقش قدم پر چلنے والا نہیں ہے، اس نے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے رکھا ہے۔ اس لیے کہ ان الفاظ کو ہم ایک وظیفہ اور ایک رسم بنا لیتے ہیں، اور رسم کے طور پر ہم اس کو اختیار اور استعمال کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کی روح میں ہم نہیں اترتے۔ اب دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ پاک نے سورۃ النساء میں یہ فرمایا، آیت نمبر 38 ہے، فرمایا والذین ینفقون اموالہم رئاء الناس، اور وہ لوگ کہ جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ اور یوم آخرت پر یہ لوگ ایمان نہیں رکھتے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے تو واضح بات ہے، اگر ان کو آخرت سے امید ہوتی، اللہ پر ایمان اور یقین ہوتا، تو پھر وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کیوں خرچ کرتے؟ تو لوگوں کو دکھا کر خرچ کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ان کو آخرت پر اور اللہ پہ یقین نہیں ہے۔ اگر یقین ہوتا کہ اللہ نے مجھے اس کا اجر اور ثواب آخرت میں دینا ہے تو پھر لوگوں کو کیوں دکھاتے؟ اب آگے کیا فرمایا؟ فرمایا وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، اور جو ایسا کرتے ہیں نا تو ان کا دوست شیطان ہوتا ہے، ان کا قرین، اور یہ بہت ہی برا دوست ہے۔ اور اسی طرح سورۃ النساء کی آیت نمبر 119 ہے، وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے یہ بیان کیا کہ شیطان یہ کہتا ہے کہ میں ان کو گمراہ کروں گا، ان کو جھوٹی امیدیں دلاؤں گا، اور میں ان کو حکم دوں گا، اور شرک کے سارے اعمال جو اس وقت مشرکین کرتے تھے ان اعمال کا ذکر کرنے کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ، اور جو شیطان کو دوست بناتا ہے اللہ کو چھوڑ کر، فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، تو پھر وہ واضح طور پر نقصان میں ہے۔ اب اس کے بعد یہ جو آیت کریمہ میں اب تلاوت اور ترجمہ کرنے لگا ہوں، یہ تو بہت ہی اہم ہے اور سننے والی ہے، کہ جیسے ہم کہہ دیتے ہیں جی مجھ سے یہ شیطان نے کروا لیا، یا شیطان کا ہم پر کوئی کنٹرول ہے اور اس کا کوئی ہم پر تسلط ہے، کوئی قدرت اس کو حاصل ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر ہے 22، فرمایا وقال الشیطان، قیامت کے دن شیطان کیا کہے گا، لما قضی الامر، کہ جب فیصلہ ہو جائے گا نا تو کیا کہے گا، ان اللہ وعدکم وعد الحق، کہ بے شک اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا، اللہ کا وعدہ تو سچا تھا، ووعدتکم فاخلفتکم، لیکن جو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا نا وہ وعدہ سچا نہیں تھا، میں نے اس کی تم سے وعدہ خلافی کی ہے۔ وما کان لی علیکم من سلطان، شیطان کہے گا کہ مجھے تم پر کوئی اختیار نہیں تھا، الا ان دعوتکم، مگر یہ کہ میں تمہیں دعوت دیتا تھا، تمہیں بلاتا تھا، آواز دیتا تھا، فاستجبتم لی، اور تم نے میری آواز پر لبیک کہا، تم نے میری آواز کو سنا اور جواب دیا۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، میں تمہاری مدد کرنے والا نہیں اور نہ تم میری مدد کرنے والے ہو، یعنی اب اللہ کی بارگاہ میں ہم دونوں موجود ہیں، تو اب نہ تم میری مدد کر سکتے ہو نہ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ اور یہ بات یاد رکھ لو کہ دنیا میں مجھے تم پر کوئی اختیار نہیں تھا، میں نے کوئی تمہارا ہاتھ پکڑ کر تم سے گناہ نہیں کروایا تھا، کوئی زبردستی تم سے گناہ نہیں کروایا، بلکہ یہ سب گناہ تم نے الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، صرف یہ کہ میں نے تم کو بلایا تھا، دعوت دی تھی، انوائٹ کیا تھا، فاستجبتم لی، تم نے پھر میری دعوت پر لبیک کہا، تم نے مجھے جواب دیا تھا۔ اب اس کے آگے یہ فرمایا، ایک اور مقام بیان کرنے کے بعد پھر میں آگے چلوں گا، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، سورۃ الزخرف ہے، قرآن پاک کی سورت نمبر 43 ہے اور آیت نمبر 36 ہے۔ فرمایا کہ جو رحمان کے ذکر سے اعراض کر لیتا ہے تو ہم اس پہ شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، تو وہ شیطان اس کا دوست ہوتا ہے۔ اب رحمان کے ذکر سے پہلے انسان اعراض برتتا ہے، اوائڈ کرتا ہے، منہ پھیرتا ہے، پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب یہ فرماتا ہے نقید لہو قرینا، کہ ہم لہو شیطانن، کہ ہم اس پر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، تو یہ در حقیقت نتیجہ ہوتا ہے انسان کے عمل کا۔ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جنہوں نے کفر کیا، پھر فرمایا کہ ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ اس کی مثال میں یہ دیا کرتا ہوں کہ جس طرح آپ
لائٹ کا بٹن آف کرتے ہیں تو لائٹ آف ہو جاتی ہے، یہ آف کرنا یہ عمل آپ کا ہے، اور اس کے بعد پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ تاریکی چھا جاتی. آپ بٹن آن کرتے ہیں اور جب بٹن آن ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ پھر اس کے بعد ہر طرف روشنی روشنی ہوتی ہے. اب یہ بٹن کا آن کرنا یہ در حقیقت آپ کا عمل ہے جو آپ نے کیا ہے، یہ آپ کا عمل ہے جو آپ نے کیا، لیکن اس کا نتیجہ آپ کو مل گیا. اسی طرح فسق اور فجور کا راستہ انسان ہی اختیار کرتا ہے، کفر کا راستہ بھی انسان اختیار کرتا ہے. یہ انسان کو مکمل آزادی ہے. اب اس کے بعد انسان جو کرے گا پھر اس کا نتیجہ اس کو دے دیا جائے گا. قرآن پاک اسی بات کو بیان کرتا ہے. اب اس کے بعد آیت نمبر 99 سے لے کر 111 تک یعنی 111 تک اس میں چند مضامین ہیں. ایک تو فرمایا موت کا ذکر ہوا، برزخ کا بھی بیان ہے، یہاں پر سور پھونکنے کا بھی بیان ہے، کفار کا پچھتاوا، جب وہ سب کچھ دیکھ لیں گے تو پچھتاوا ہوگا، میزان لگے گی، وزن ہوگا اعمال کا، اور اسی طرح مومنین اعمال صالحہ کرنے والوں کا بھی ذکر ہے. یہ یعنی آیت نمبر 99 سے لے کر 111 تک یہ اس کے مضامین بنتے ہیں. اب ہم سب سے پہلے تو اس کی تلاوت کریں گے، پھر اس کے بعد پھر آگے ہم بات کریں گے. فرمایا حتی اذا جاء احدهم الموت، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آئے گی، قال رب ارجعون، تو وہ کہے گا اے میرے رب ارجعون، مجھے لوٹا دو. یعنی ربی سے مراد تو اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا، بات کرے گا، اور ارجعون سے مراد وہ فرشتوں سے کہے گا کہ مجھے واپس دنیا میں بھیج دو. بھیجنے کا مقصد کیا ہے کہ میں جاؤں، جا کر کوئی اچھے کام کر لوں گا اور میری بخشش کا کوئی سامان ہو جائے گا. اب یہاں پر دیکھیے کہ یہ اس طرح بات ہوتی ہے کہ جیسے انسان اگر تکلیف میں ہے تو وہ اپنی ماں کو آواز دیتا ہے، بلاتا تو ماں کو ہے، لیکن جو کھڑے ہوتے ہیں وہ ڈاکٹر ہوتے ہیں، وہ کوئی دوائی دینے والا ہے، کوئی گھر کا فرد ہے، کوئی پانی پکڑانے والا ہے، لیکن اس تکلیف اور درد میں انسان اپنی ماں کو آواز دے رہا ہوتا ہے. تو اسی طرح یہاں پر بھی یہی اسلوب ہے کہ جب فرشتے لے کر جا رہے ہوں گے تو اللہ کو پکارے گا، رب کو پکارے گا. اچھے دنوں میں، دنیا کی زندگی میں، خوشحالی میں رب کو نہیں کبھی پکارا تھا، لیکن جب موت کو دیکھ لیا، فرشتے لے کر جا رہے ہیں، تو اللہ سے کہے گا اے میرے رب، اے اللہ، او مائی گاڈ، یہ کہے گا. پھر کہے گا ارجعون، اے فرشتوں مجھے واپس کر دو، دنیا میں مجھے بھیج دو، یہ موت کو ٹال دو. لعلی اعمل صالحا، کہ میں اچھے کام کروں گا، فیما ترکت کلا، اس میں جو میں نے چھوڑا، یعنی جو دنیا میں نے چھوڑ دی ہے مجھے واپس بھیجو تو میں اچھے کام کروں گا. کلا، اللہ فرماتا ہے ہرگز نہیں. اب معاملہ ختم ہو گیا. انہا کلمۃ ہوا قائلوہا، یہ بس اس کی بات ہے، وہ کہے گا، یعنی درد اور تکلیف سے اور جو اس کے سامنے آ جائے گا اس کے بعد وہ کہے گا. اللہ پاک انہا کلمۃ ہوا قائلوہا فرما کر در حقیقت کہہ رہے ہیں کہ اس کی بات اس قابل نہیں ہے کہ سنی جائے اس کی بات کو، وہ فضول سی بات ہے. بس جب سب کچھ نظارہ دیکھ کر اب بول رہا ہے کہ جی مجھے واپس بھیج دو، اللہ کہتا ہے کوئی یہ بات نہیں ہے. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور پھر اس کے سامنے، ان کے سامنے کیا ہوگی؟ برزخ ہوگی. إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس وقت تک جب وہ اٹھائے جائیں گے. میں ان الفاظ کی تشریح کروں گا. اس سے آگے فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، پس جب سور پھونکا جائے گا، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ، تو پھر اس دن کوئی رشتہ داریاں نہیں رہیں گی. وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اور وہ ایک دوسرے کا حال بھی دریافت نہیں کر سکیں گے، ایک دوسرے سے پوچھ نہیں سکیں گے. فمن ثقلت موازینہ، اور جس کے اعمال کا وزن ہلکا ہو گیا، فاولئک الذین خسروا انفسہم، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنا نقصان کیا. فی جہنم خالدون، اور یہ جہنم میں رہیں گے. تلفح وجوہہم النار، یہ آیت بہت ہی خوفناک آیت ہے کہ فرمایا کہ ان کے چہروں کو آگ جھلسا دے گی، یعنی ان کے چہروں کی جو جلد ہوگی وہ جھلس جائے گی. وہم فیہا کالحون، اور وہ اس جہنم میں اور اس آگ میں کالحون کیا ہوں گے؟ کالحون سے مراد کلحن عربی زبان میں کہ جیسے ایک بکری کی سری ہوتی ہے جس کو آپ بھون ڈالتے ہیں، اس کا گوشت
اور اس کے چہرے سے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، صرف ہڈیاں رہ جاتی ہیں، تو اس کو عربی زبان میں کلحن کہتے ہیں۔ الم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا میری آیات تم پر تلاوت نہیں کی گئی تھی؟ فکنتم بہا تکذبون، اور تم ان کی تکذیب کرتے تھے۔ کنتم بہا تکذبون، یہ ماضی استمراری بن جاتا ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ تم مسلسل، یوز ٹو جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں، تو مسلسل ہی تم تکذیب ہی کرتے رہتے تھے۔ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا، وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہم پر تو بدبختی غالب آ گئی تھی، وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، اور ہم تو گمراہ تھے۔ ربنا اخرجنا منہا، اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال دے۔ فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، اگر ہم یہ سب کچھ دوبارہ کریں تو پھر واقعی ہم ظالم ہوں گے۔ قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ، اللہ پاک فرمائے گا کہ پیچھے ہٹ جاؤ اس میں، یعنی وَلَا تُكَلِّمُونَ، مجھ سے بات مت کرو۔ انہو کان فریق من عبادی، اب یہ دوسرے فریق کی بات ہو رہی ہے، یہ دوسرے گروہ کی بات ہو رہی ہے کہ بے شک ایک گروہ وہ تھا میرے بندوں میں سے، یقولون، جو کہتا تھا ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، فاغفر لنا، ہمیں بخش دے، ورحمنا، ہم پر رحم فرما، وانت خیر الراحمین، اور تو رحم کرنے والوں میں بہترین رحم کرنے والا۔ یہ مومنین کی دعا ہوتی تھی دنیا میں، اور کفار کیا کہتے تھے؟ اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ بس وعدہ ہی ہے، ہمیں بھی ایسے کہا گیا، ہم سے پہلوں کو بھی کہا گیا، یہ تو بس سنی سنائی باتیں، قصے کہانیاں ہیں اور گھڑی گھڑائی باتیں ہیں جو شروع سے ہمارے بڑوں نے بھی سنی اور ہمیں بھی یہ باتیں کہیں گئی۔ لیکن ایمان والے، حقیقت کو جاننے والے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں گے دنیا کی زندگی میں۔ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا، اب ایمان والوں کے بارے میں بتایا کنہیں؟ کفار سے خطاب کر کے کہ تم ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ حتیٰ انسوکم ذکری، یہاں تک کہ ان حرکتوں نے تمہیں میری یاد سے غافل کر دیا۔ وکنتم منہا تضحکون، اور تم ان پر ہنسا کرتے تھے، ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ انی جزیتہم الیوم بما صبروا، بے شک میں نے آج ان کو، ایمان والوں کو، ان کے صبر کی جزا دی ہے۔ انہم ہم الفائزون، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کامیاب بامراد ہیں، جن کی مراد پوری ہو گئی۔ اب یہ ترجمہ ہے۔ اب یہاں پہ چند مقامات ہیں جو ان کی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ اسی سورۃ المومنون کی آیت نمبر 83 ہے، جس کا میں نے ابھی حوالہ دیا کہ لقد وعدنا نحن وآباؤنا ھذا من قبل ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ پہلوں کی کہانیاں۔ آیت نمبر 99 میں یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت کا ذکر کیا ہے، یعنی جب فرشتے لے کر جا رہے ہوں گے، ان کی روح قبض ہوگی، تو پھر ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ وہ کہیں گے کہ ہمیں کچھ موقع مل جائے کہ ہم اچھے کام کر لیں، ہمیں واپس چھوڑ دو دنیا میں۔ اب اسی تصور کو سورۃ المنافقون میں بھی اللہ پاک نے بیان کیا، آیت نمبر ہے 10، وہاں پر فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، تم میں سے کسی پر موت آئے اس سے پہلے جو ہم نے تمہیں دیا خرچ کر لو۔ فَيَقُولُ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي، تو پھر جب وہ لمحہ موت آ گیا، اجل آ گئی، تو پھر کیا کہے گا مرنے والا؟ اے میرے رب، لولا اخرتنی لا اجل قریب، کہ کچھ وقت کے لیے کیوں نہیں تو موت کو میرے سے مؤخر کر دیتا، دور کر دیتا۔ فاصدق واکم من الصالحین، کہ میں صدقہ کر لوں، میں خرچ کر لوں، نیکی کے کام کر لوں، واکم من الصالحین، اور میں نیک کاروں میں سے ہو جاؤں۔ یہ موت کی حالت کو قرآن مجید نے بیان کیا۔ اب قرآن مجید موت کے علاوہ اس کے بعد کے جو حالات ہیں ان کو بھی قرآن بیان کرتا ہے۔ قرآن مجید میں بعد از موت کو بھی بیان کیا گیا، سورت نمبر 32 ہے اور آیت نمبر 12 ہے۔ فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ، اور تو دیکھے گا کہ جب مجرم ناکسوا رؤوسہم، اپنے سروں کو جھکائے ہوئے ہوں گے، عند ربہم، اپنے رب کے پاس، ربنا، اور کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا، سن لیا، فرجعنا، اب ہمیں واپس لوٹا دے، ہم واپس چلے جاتے ہیں۔ اب جب دیکھ لیا، اللہ تو کہتا ہے یؤمنون بالغیب، غیب پہ ایمان لاؤ۔ اب یہ حشر میں، قیامت میں دیکھ کر کہہ رہے ہیں، جہاں پر ایمان لانا تھا وہاں پر ایمان نہیں لائے، اور جہاں اب ایمان کی ضرورت نہیں بلکہ اب دیکھ چکے سب کچھ، اب وہاں پر کہتے ہیں جی ہم ایمان لے آئے۔
تو فرمایا اب ایمان قبول نہیں اور واپسی کا راستہ بھی رک گیا، بند ہو گیا۔ اب دیکھیے نا کہ اب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں واپس لٹاؤ، تو واپس کیوں لٹایا جائے؟ اس کی دو وجہ ہو سکتی۔ اگر واپس بھیجا جائے، یا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو شعور اور جو سمجھ اللہ تعالیٰ نے اب ان کو دے دی، یہ چھین کر اگر اللہ تعالیٰ واپس بھیج دے تو اس کی ضرورت نہیں رہتی، اس لیے کہ اس حالت میں تو ایک زندگی گزار کر آ چکے۔ اور اگر اسی شعور اور اسی احساس کے ساتھ دنیا میں واپس بھیج دیا جائے تو پھر بھی اس کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا تو آزمائش اور امتحان کا گھر ہے۔ ہمیں تو اب غیب پہ ایمان لانا ہے نا، ہمیں تو معلوم نہیں کہ آگے کیا معاملہ ہے، ہم تو غیب پر ایمان لائے، اللہ کو مانتے ہیں، کتب کو مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں، آخرت پر ہم ایمان لائے ہیں۔ تو اسی آزمائش اور امتحان کی بنیاد پر ہی تو آگے جا کر بخشش و مغفرت ہونی ہے۔ اگر اسی شعور اور سمجھ کے ساتھ دنیا میں واپس بھیج دیا جائے تو پھر دنیا میں واپس آنے کا فائدہ کیا ہوا؟ اگر اس شعور کے اور اس علم کے بغیر بھیجا جائے واپس دنیا میں، یہ زندگی تو یہاں کر گزار کر واپس پہنچ چکے ہیں، تو اب اس کے لیے بھی تو واپس بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، تو لہٰذا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا اس کے آگے نعمل صالحاً، یعنی اسی سورت 32 کی آیت نمبر 12 میں فرمایا کہ نعمل صالحاً انا موقنون، کہ اللہ ہمیں واپس بھیج دے، ہم اچھے کام کریں گے اور ایمان والے ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 167 ہے، وہاں پہ یہ آیت بہت اہم اس حوالے سے ہے کہ اس بات کو ہمیں سمجھنا ہے کہ کل قیامت کے دن جن کی ہم پیروی کرنے والے ہوں گے، وہ اور پیروی کرنے والے دونوں اللہ کی بارگاہ میں موجود ہوں گے، اور جن کی پیروی کی جائے گی رہنما اور راہبر اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے کہ مولا ہم تو ان کو جانتے ہیں، ہم تو ان سے بیزار ہیں، ہم تو ان سے بری ہیں جو یہ کرتے رہے۔ تو یہ پیروی کرنے والے کہیں گے مولا ہمیں واپس بھیج، جس طرح آج یہ ہم سے بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں، ہم دنیا میں جا کر ان سے اسی طرح بیزاری کا اظہار کریں گے۔ لیکن اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ان کے اعمال ان پر حسرت بنا کر دکھائے جائیں گے، وما ہم بخارجین من النار، اور وہ آگ سے نکل نہیں پائیں گے۔ یعنی معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ انسان یہ کہے جی میں بس آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چلتا رہا اور میری اس اقتداء اور پیروی کی وجہ سے مجھ سے قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ جس طرح راہبر اور رہنما سے سوال ہوگا، مفتی سے سوال ہوگا، عالم سے سوال ہوگا، امام سے سوال ہوگا، لیڈر سے سوال ہوگا، پیشوا سے سوال ہوگا، مقتدا سے سوال ہوگا، اسی طرح ہی عقیدت مندوں سے اور پیروی کرنے والوں سے بھی سوال ہوگا، ان سے بھی پوچھا جائے گا۔ اور اسی طرح سورۃ فاطر ہے، اس کی آیت نمبر 37 ہے، وہاں پر بھی اسی بات کو بیان کیا، ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، اے اللہ ہمیں اس عذاب سے نکال دے، ہم اچھے کام کریں گے دنیا میں جا کر، اس طرح کے کام نہیں کریں گے جو ہم نے پہلے کیے۔ اور سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 102 ہے، 102 فلو ان لنا کرۃ فتکون من المؤمنین، کاش ہمارے لیے واپس پلٹنا ہو تو ہم مومنین میں سے ہو جائیں گے۔ یہ تو ہے موت اور موت کے بعد کی زندگی اور حشر اور آخرت کی بات۔ برزخ کیا ہے؟ یہاں پر برزخ کا لفظ استعمال ہوا، دو چیزوں کے درمیان روک اور آڑ کو برزخ کہتے ہیں، موت اور قیامت کے درمیان کا عرصہ اس کو برزخ کہتے ہیں۔ سورۃ غافر کی آیت نمبر ہے 40، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرعون اور آل فرعون کا ذکر کیا ہے، فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ ان پر صبح و شام آگ کو پیش کیا جاتا ہے۔ یعنی ایسا محسوس ہوتا ہے، قرآن مجید کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جو پیغمبر کی زندگی میں نافرمان ہوتے ہیں، کفار و مشرکین ہوتے ہیں، انکار کرنے والے ہوتے ہیں، حق ان کے سامنے اس طرح روشن ہوتا ہے جس طرح سورج چمک رہا ہوتا ہے، سب کچھ ان پر عیاں ہوتا ہے، کوئی پردہ نہیں رہتا ان پر، پھر وہ ایمان نہیں لاتے، تو موت کے بعد جو برزخ کی زندگی ہے اس میں بھی ان پر آگ کو پیش کیا جاتا ہے۔ یہ خاص طور پر ان کے لیے سزا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ مومنین ہو سکتے ہیں، وہ کفار ہو سکتے ہیں، یعنی غیر مسلم ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ جو غیر مسلم ہیں ان کی بھی مختلف صورتیں بن جاتی ہیں، غیر مسلموں کی بھی
مختلف صورتیں بن جاتی ہیں. یعنی مختلف صورتوں سے جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ کسی تک دعوت پہنچی، کسی تک نہیں پہنچی. اب اگر وہ دعوت بھی پہنچی تو وہ کس حیثیت سے اور کس کوالٹی میں پہنچی، ان سب معاملات کا جو نتارہ ہے اور وضاحت ہے، فیصلہ ہے، وہ کل اللہ کی بارگاہ میں اس کا فیصلہ ہوگا. لیکن کفار و مشرکین تک کا جو معاملہ ہے، جو پیغمبر کی زندگی میں ہوتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر یہ بیان کر دیا. مومنین کے حوالے سے کیا فرمایا، یہ دیکھیے، یہ مومنین کی برزخی زندگی ہے. کیا فرمایا؟ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 169 اور 170 ہے. فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، نہ گمان کرو ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کی بارگاہ میں قتل ہوئے اللہ کی راہ میں کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، انہیں اپنے رب کے پاس رزق دیا جاتا ہے. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اور وہ خوش ہیں اس پر جو انہیں اللہ اپنے فضل سے عطا کرتا ہے، جو انہیں دیتا ہے. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِم، اور انہیں ان کے بارے میں بھی خوشخبری ملتی رہتی ہے کہ جو ابھی ان سے آ کر ملے نہیں ہیں. اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اب یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کون سے مومنین ہیں، مسلمین ہیں، جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے، اللہ کی راہ میں شہید ہوئے. اور کفار کون سے ہیں؟ وہ کفار کہ جنہوں نے پیغمبر کی زندگی میں انکار حق کیا، انکار دین کیا، ان پر صبح اور شام آگ کو پیش کیا جاتا ہے. یہ برزخ ہے ان کے لیے، اور مومنین کا یہ برزخ ہے. اب اس کے بعد سور پھونکا جانا، اس کا بھی ذکر قرآن پاک میں مختلف مقامات پر کیا گیا ہے. یوم ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، سورۃ طٰہٰ میں فرمایا 102 آیت ہے. فرمایا کہ جس دن سور پھونکا جائے گا ہم مجرمین کو اس دن جمع کریں گے، اور ان کی حالت یہ ہوگی کہ ان کی آنکھیں نیلی ہو جائیں گی، یعنی خوف کی وجہ سے. وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ. فرمایا جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن جو بھی آسمانوں میں اور زمین میں ہوگا وہ گھبراہٹ کا شکار ہو جائے گا. یعنی آسمان اور زمین میں ایک جزا و فضا کی کیفیت ہوگی. الا من شاء اللہ، مگر جو اللہ نے چاہا. یعنی ایسے لوگ بھی ہوں گے، ایسے نیک لوگ اور خوش قسمت خوش نصیب افراد بھی ہوں گے جو مطمئن ہوں گے. وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور سب اللہ کی بارگاہ میں جھکے ہوئے حاضر ہوں گے. اور اسی طرح سورۃ یاسین میں یہ فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. فرمایا جس دن سور پھونکا جائے گا یہ لوگ قبروں سے نکل کر دوڑتے ہوئے اپنے رب کی طرف آئیں گے. اور سورۃ الزمر میں یہ فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. جس دن سور پھونکا جائے گا جو بھی آسمانوں میں اور جو زمین میں ہوگا وہ بے ہوش ہو جائے مگر جو اللہ نے چاہا. ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ، پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ، اور پھر یہ لوگ دیکھتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے، یعنی پھر اللہ کی بارگاہ میں چل پڑیں گے. یہ سورۃ الزمر میں سور پھونکنے کا ہمیں ذکر ملتا ہے. اب اس کے بعد آیت نمبر 112 سے لے کر 115 تک، اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک تو زمین میں انسان کی مدت کتنی ہوگی، یعنی جب انسان کو اٹھایا جائے گا، خاص طور پر اسلام کا انکار کرنے والے کفار و مشرکین نافرمان، ان کا جو ذکر کیا. جب پوچھا جائے گا کم لبستم، کہ اس زمین میں فی الارض، اس زمین میں تم کتنے عرصہ تم رہے، ایک تو یہ سوال ہوگا. یہاں پر ایک اس کی بات کی گئی، اور دوسری یہ بات کی گئی کہ یہ بتایا کہ یہ دنیا یا آسمان، یہ زمین، یہ انسان، اس کو اللہ تعالیٰ نے عبث پیدا نہیں کیا، فضول پیدا نہیں کیا. ایک تو اس نقطے کو اور اس بات کو بھی واضح کر دیا گیا. اب اس کی سب سے پہلے تو اس کا ہم ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی تشریح کرتے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا قال کم لبستم فی الارض عدد سنین. اللہ پاک فرمائے گا کہ تم کتنا عرصہ زمین میں رہے. قالوا لبسنا یوما او بعد یوم، تو وہ کہیں گے بس یہی کوئی ایک دن یا آدھا دن. فاسأل العادین، تو کہیں گے کہ
گنتی کرنے والوں سے پوچھیے، حساب و کتاب جن کے پاس ہے ان سے پوچھیے۔ قال، تو کہے گا ان لبستم الا قلیلا، کہ نہیں تم رہے مگر کم وقت، لو انکم کنتم تعلمون، کاش تم جانتے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ خیال کیا تھا کہ ہم نے تمہیں ایسے ہی فضول پیدا کیا، بیکار پیدا کیا، وانکم الینا لا ترجعون، اور بے شک تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے، تم نے یہ خیال کیا۔ اب یہاں پر دیکھیے زمین میں کتنی مدت، اس وقت کیا احساس ہوگا انسان کا۔ قرآن پاک میں مختلف مقامات پر اس کو بیان کیا، یہاں پر تو بیان کیا نا کہ ایک دن یا آدھا دن، لیکن سورۃ النازعات قرآن پاک کی 79 سورت ہے اور آیت نمبر 46، فرمایا کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، کہ جب یہ قیامت کو دیکھیں گے، ساعت کو دیکھیں گے اس دن، تو کیا کہیں گے، لم یلبسوا، کہ نہیں وہ رہے، الا عشیۃ او ضحاہا، مگر یہی کوئی ایک شام کا لمحہ یا صبح کا ایک وقت، بس اتنا ہم نے گزارا ہے دنیا میں۔ یہ کیوں؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ یہ بتانا مقصود ہے کہ دیکھو تم نے یہ سمجھ لیا کہ سب کچھ بس دنیا اور یہی زندگی ہے، تم نے خدا کی نافرمانی کر دی، اپنے خالق کا انکار کر دیا، اس کے نمائندوں کا، اس کے رسولوں کا، پیغمبروں کا انکار کر دیا صرف اس زندگی کے لیے جو ایک محدود سی زندگی تھی، اور انکار اس بڑی زندگی کہ جو ہمیشہ کی زندگی، اس کا تم نے انکار کر دیا، جہاں پر اللہ نے ہر نعمت کا انتظام کر کے رکھا ہے تمہارے لیے اس مختصر سی زندگی کے لیے۔ اب یہ کئی سال پہ مشتمل زندگی ہے، لیکن کفار کو کیا محسوس ہوگا؟ کفار کو کیا محسوس ہوگا؟ وہ یہ محسوس ہوگا کہ شام کا ایک لمحہ یا صبح کا ایک تھوڑا سا وقت بس یہی گزرا۔ اور اسی طرح سورۃ یونس میں فرمایا، آیت نمبر 45 ہے، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ، اور جس دن ہم ان کو جمع کریں گے تو یہ خیال کریں گے کہ ہم تو دنیا کی زندگی میں، یعنی یہ جو وقت ہمارا گزرا اس سے لے کر قیامت تک، یہ وقت تو ایسا ہے کہ جیسے ساعۃ من النہار، دن کی ایک ساعت ہے، یتعارفون بینہم، اللہ پاک فرماتا ہے یہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے، ایک دوسرے کو جانیں گے وہاں پر۔ اور سورۃ الروم میں کیا فرمایا؟ آیت نمبر 55 ہے، فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، جب قیامت قائم ہوگی یہ مجرم قسم کھائیں گے، کہیں گے ہم تو صرف ساعت سے بھی کم وقت میں ہم رہے ہیں، اس سے زیادہ وقت ہم دنیا میں نہیں رہے، یہ سارا زمانہ، یہ ساری مدت صرف کیا ایک ساعت ہے، بلکہ اس سے بھی کم، یا صبح کا تھوڑا سا وقت ہے، یا شام کا تھوڑا سا وقت ہے، بس اتنا ہی ہم، یہ سارا وقت، یہ سارا عرصہ ہمارا اسی طرح بیتا ہے۔ اب اس کے بعد آ جائیے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں سورۃ القیامہ میں واضح طور پر انسان سے یہ کہا، یحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں چھوڑا جائے گا۔ قرآن مجید میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ آسمان اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ بنایا، اللہ نے فضول پیدا نہیں کیا، اور آخرت کو جو اللہ نے بنایا وہ جواب دہی کے لیے، حاضری کے لیے، اور جنت اور جہنم کے لیے اللہ نے آخرت کو بنایا، اور اس کو دلیل بنایا اللہ نے کہ تمہاری یہ زندگی امتحان اور آزمائش پر زندگی یہ بے مقصد نہیں ہے، یہ کھیل کود کی زندگی نہیں، یہ وقت نہیں ہے، یہ بڑا اہم وقت ہے، اس میں تیاری کر لو اپنے امتحان کی۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ تعبسون یا عبس کا لفظ ہے، اسی مفہوم کو اور اسی انداز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں اس کو بیان کرتا اور اس کا اظہار کرتا ہے۔ اب سورۃ ہود میں اپنی قوم سے حضرت ہود نے کیا کہا، یہ الفاظ توجہ طلب ہے، فرمایا اتبنون بکل ریع آیۃ تعبسون، فرمایا کہ تم جو اونچی جگہوں پر یہ محلات جو تم تعمیر کرتے ہو، فرمایا کہ یہ تم عبث کرتے ہو، فضول کرتے ہو، مطلب یہ ہے کہ یہ بڑی بڑی عمارتیں جو تم قائم کرتے ہو کسی مقصد کے تحت تو ہونی چاہیے نا، مخلوق کی فلاح و بہبود کے لیے ہو، اللہ کے دین کے لیے ہو، اپنی آخرت کے لیے ہو، لیکن صرف تم نمود و نمائش کے لیے تم اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لیتے ہو۔ یہ حضرت ہود نے اپنی قوم سے کہا، وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، فرمایا یہ تم اتنے بڑے محلات اور قصر تم قائم کر لیتے ہو، تمہارا کیا خیال ہے کہ تم یہاں پر ہمیشہ رہو گے؟
یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 128 میں فرمایا۔ اب یہاں پر دیکھ لیجیے کہ عبس کا لفظ استعمال کیا گیا، یعنی اس سے یہ بات سمجھ آئی کہ اللہ پاک یہ بات یہاں پر ہمیں سمجھاتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی جو تمہیں میں نے دی ہے یہ ایسے نہیں ہے کہ بس ایسے ہی کھیل کود میں مذاق میں نے تمہیں دنیا میں بھیج دیا، تمہیں تخلیق کر دیا، نہیں، اس زندگی کا کوئی مقصد ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کا جو تصور دیا، در حقیقت اس آخرت کے تصور سے دنیا کا مقصد طے ہو جاتا ہے۔ اگر آخرت کا تصور نہ ہوتا پھر دنیا کی زندگی کا کوئی مقصد بھی نہ ہوتا۔ اس لیے وہ لوگ جو آخرت کا انکار کرتے ہیں، چاہے وہ 1400 سال پہلے انکار کرتے تھے یا آج آخرت کا انکار کرتے ہیں، تو ان کی زندگی کا پھر کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ وہ ہر چیز کو پھر سماجیات کے ساتھ، انسانی فکر کے ساتھ، تاریخ کے ساتھ پھر طے کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اب اس سے آگے دیکھیے سورۃ الروم کی آیت نمبر 8 ہے، یہاں پہ کیا فرمایا اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا تم نے اپنے اندر تفکر نہیں کیا؟ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى، کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے اسے ایسے نہیں تخلیق کیا مگر حق کے ساتھ کیا، واجل مسمى، اور ایک خاص مدت تک کے لیے انہیں تخلیق کیا ہے۔ لیکن پہلے کیا فرمایا؟ اولم یتفکروا فی انفسہم، سورۃ الزاریات میں فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون، کیا انسان تو اپنے اندر غور و فکر نہیں کرتا؟ اب اس سے آگے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 191 ہے، یعنی 191، اس میں کیا فرمایا؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ وہ لوگ ہیں اللہ کے بندے کہ جو اٹھتے بیٹھتے اپنے پہلوؤں پر کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ غور و فکر کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، اور پھر کیا کہتے ہیں؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب یہ جو کچھ بھی تو نے تخلیق کیا یہ فضول اور باطل تو نے پیدا نہیں کیا۔ اب یہ بیان ہو گیا دنیا کے حوالے سے، انسانی زندگی کے حوالے سے، آسمان اور زمین کے حوالے سے، اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے اس کو عبث اور فضول پیدا نہیں کیا گیا۔ اب اس کے بعد آئیے ہم اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 116 سے 118 تک۔ اب اس میں کیا فرمایا فتعال اللہ الملک الحق، اللہ بلند ہے، ملک ہے، حق ہے، بادشاہ ہے، حکمران ہے، اسی کا تسلط اقتدار ہے، وہی مقتدر ہے۔ لا الہ الا ہو، نہیں معبود مگر وہ، رب العرش الکریم، عرش کریم کا وہ رب ہے، معزز عرش کا۔ ومن یدعو مع اللہ الہا آخر، اور جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کو پکارتا ہے، آواز دیتا ہے، لا برہان لہ بہ، تو اس کے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ اب یہ برہان کیا ہے؟ برہان در حقیقت اس دلیل کو کہتے ہیں کہ جس پر انسان کو چپ لگ جائے، یعنی پھر اس کے بعد کوئی جواب اس کے پاس نہ ہو، اس کو برہان کہتے ہیں۔ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّ، بس پھر اس کا حساب تو اس کے رب کے پاس ہے۔ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، بے شک کافر لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اے میرے رب اغفر، میری حفاظت کر، بخشش فرما، ورحم، رحم کر، وانت خیر الراحمین، اور تو رحم کرنے والوں میں سے بہترین رحم کرنے والا ہے۔ اب 116 سے لے کر 118 تک یعنی اختتام تک ایک تو صفات الہی کو بیان کیا گیا، اور دعوت دین کا بنیادی نقطہ کیا ہے اس کو بیان کر دیا گیا۔ سورۃ الاعراف کو پڑھیے، سورۃ الشعراء کو پڑھیے، قرآن پاک کے مختلف مقامات پر جہاں انبیاء اور رسول کا ذکر ہے وہاں پر واحد ایک ہی نقطہ ہے، اعبد اللہ، اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ تمہاری جبین نیاز صرف اور صرف اپنے معبود حق کے سامنے جھکنی چاہیے، وہ تمہارا خالق اور مالک اور رازق ہے، اس کے سامنے اپنی جبین نیاز کو جھکاؤ، اس سے مانگو، اس سے سوال کرو، اس کے سامنے اپنی جھولی کو پھیلاؤ، وہ تمہیں سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر دعوت دین کا بنیادی نقطہ ہی یہی ہے۔ انبیاء علیہ السلام اس لیے آئے تھے کہ خدا کو بھول جانے والے لوگوں کو یاد کرایا جائے کہ تمہارا رب ہے جو
تمہاری پرورش کرنے والا ہے، صرف اس دنیا میں نہیں اور آخرت میں بھی تمہارا خیال کرنے والا ہے، تمہاری نگرانی کرنے والا ہے۔ انبیاء علیہ السلام دنیا میں اس مقصد کے لیے تشریف لائے تھے، لیکن ہماری صورتحال یہ ہے مسلمانوں کی کہ ہم اپنے ہر معاملے میں غیر الہ کی طرف، غیر اللہ کی طرف بھاگتے اور دوڑتے ہیں۔ ہمارے اندر توہمات، ہمارے اندر بے علمی، جہالت، غیر علمی اللہ کا کلام ہوتے ہوئے موجود ہے۔ یہ سارے عذاب اور یہ ساری جہالتیں اور یہ سارے مسائل اور مشکلات، اس کی وجہ یہی ہے کہ قرآن سے دوری ہم نے اختیار کر لی، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی اعلیٰ کتاب ہمیں عطا کی کہ جو قیامت تک کے لیے ہمیں رہنمائی مہیا کرتی ہے۔ اس کا بنیادی نقطہ یہی ہے کہ اللہ کی ذات کو طاقت کا مرکز اور سرچشمہ خیال کرو، اسی کی ذات ہے۔ کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کچھ بھی تمہیں پیش آتی ہے تو اس کی طرف پلٹو، اسی سے مانگو، اسی سے سوال کرو۔ ہمیں اس بات کی تلقین کی گئی ہے۔ تو یہ دعوت دین کا یہ بنیادی نقطہ ہے، اور پھر اختتام اسی پر ہو رہا ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہی آیت 109 یعنی سورۃ المومنون کی آیت نمبر 109 ہے۔ سورۃ المومنون کی آیت نمبر 109، اس میں مومنین کے یہی الفاظ ہیں، اور سورت کا اختتام بھی انہی الفاظ پر ہو رہا ہے۔ سورۃ المومنون کا اختتام بھی انہی الفاظ پر ہو رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب سے یہ کہیے۔ یہ مومن کا وظیفہ ہونا چاہیے کہ مومن اللہ تعالیٰ سے حفاظت طلب کرے، اس لیے کہ مغفرت کا ایک مطلب ہوتا ہے حفاظت طلب کرنا، کہ اللہ مجھے اپنی حفاظت میں لے لے، ورحم، رحم فرما، اور پھر اس کے بعد وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، رحم کرنے والے تو اور بھی ہیں لیکن تو ان سب میں عمدہ ترین اور بہترین رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پہ سورۃ المومنون کا اختتام ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم سورۃ النور کا آغاز کریں گے، اور قرآن مجید کو ہم پڑھتے ہیں، ہم سنتے ہیں، اور میرے دروس میں بھی آپ حضرات شریک ہوتے ہیں، تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں بالکل وضاحت کے ساتھ آپ کو یہ بات بتاؤں کہ قرآن مجید پڑھنے والے لوگ کبھی ادھر ادھر نہیں بھٹکتے، ان کا تعلق اپنے خدا سے اور اپنے الہ سے مضبوط ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر اگلا قدم ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اندر یقین، اعتماد پیدا ہو، ایمان باللہ پیدا ہو، اس طرح کا ایمان، اس طرح کا یقین پیدا ہو کہ پھر ہمیں ادھر ادھر جادو کی طرف یا ایسے جو مسائل، جو توہمات سے جن کا تعلق ہوتا ہے، شکوک و شبہات کی طرف جن کا تعلق ہوتا ہے، ان کا پھر ہماری زندگی میں، ہمارے اذہان میں، ہمارے قلوب میں، دلوں میں، ذہنوں میں پھر ان کی بالکل جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ جو بھی آتا ہے ہماری زندگی میں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اگر کوئی نقصان پہنچے گا تو وہ اسی کے اذن سے ہوگا، فائدہ پہنچے گا اسی کے اذن سے ہوگا۔ ہمیں اس کی رضا، اس کی خوشنودی اور اس کے ارادے پہ ہمیں راضی رہنا چاہیے۔ یہ در حقیقت مومن کی زندگی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ النور سے آئندہ ہفتے ہم اس کا آغاز کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن کی سمجھ اور قرآن پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔